کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عالیہ سے ایک یعنی بنی غفار کی ایک خاتون عالیہ نام کی آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا نکاح ہوا تھا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو اپنے کپڑے وغیرہ اتاری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پہلو میں ایک برس کے داغ دیکھے تو فرمایا کہ تم اپنے کپڑے پہن لو اور اپنے میکے چلی جاؤ۔ تو یہ حدیث ہم پڑھے تھے کہ اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی مرد کے اندر یا شوہر کے اندر یا بیوی کے پاس یا جسم میں کوئی اس طرح کے داغ دھبے ہیں یا اس طرح کی اور بھی تکلیف ہے، جو کمزوری ہے جس سے ازدواجی تعلقات میں اثر پڑ سکتا ہے اور تکلیف اور مصیبت ہو سکتی ہے، انسان خوش نہیں رہ سکتا، تو اختیار دیا گیا ہے کہ اس کو چھوڑ دے، اور زبردستی اپنے پاس رکھنا یا پھر زبردستی کی زندگی گزارنا تکلیف میں، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسلام میں اس کی اجازت ہے اچھے طریقے سے چھوڑ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عورت سے اس کو ہاتھ لگائے بغیر ہی اس کو کہہ دیا کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ، یعنی اس کو طلاق دے دی۔ یہ بھی طلاق کا ایک حصہ ہے، طلاق پر شمار ہو گئی۔ تو اشارے کنائے میں اس طرح طلاق دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ایک حدیث انشاءاللہ بھی ہم پڑھیں گے، عن سعید بن المسیب رضی اللہ رحمہ اللہ تعالی أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غره منها. أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات. وروى سعيد أيضا سعيد بن منصور عن علي نحوه وزاد وبها قرن فزوجها بالخيار فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. یہ حدیث ہے، اس کا ترجمہ دیکھیں گے۔ سعید بن مسیب یا مسیب رحمہ اللہ تعالی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں، یہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص کسی عورت سے نکاح کرے پھر اس سے ہم بستری کرے اور اسے معلوم ہو کہ وہ مرض برس میں مبتلا ہے، عورت مرض برس میں مبتلا ہے یا دیوانی کی حالت ہے، مجنونہ ہے، دیوانی ہے، یا کوڑ کے مرض میں مبتلا ہے، یہ بھی ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے، مجذومہ، تو خاوند کے اسے چھوڑنے کی بنا پر حق مہر کی وہ مستحق ہے، کیونکہ اس نے مباشرت کی ہے، تو ایسی صورت میں وہ شخص مہر دے کر اس کو چھوڑ دے، مہر واپس نہ لے، اور اس مہر کی رقم اس سے وصول کی جائے گی جس نے اس شخص کو دھوکہ دیا، یعنی جو رشتہ لگایا اور یہ مکمل وضاحت نہیں کیا، اس کی تفصیلات اس نے بیان نہیں کی، اس عورت کے اندر جو عیوب تھے اس کی وضاحت نہیں کی، تو اس وجہ سے جس نے اس کو دھوکہ دیا اس شخص سے یہ مہر وصول کرے گا، اور لیکن وہ عورت کے ساتھ جو وقت گزرا، جو ہم بستری ہوئی، اس کی وجہ سے وہ مہر کی وہ مستحق ہو چکی۔ اس حدیث کو سعید بن منصور نے اور مالک نے اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث کے راوی ثقہ ہیں، اس حدیث کے راوی ثقہ ہیں۔ سعید بن منصور یہ کون ہے؟ وہ سعید بن منصور بن شیبہ ابو عثمان الخراسانی نزیل مکہ میں یہ رکے، ثقہ ہے، مصنف ہے۔ قال الحافظ التقریب، امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے تقریب کتاب ہے، اس کتاب میں ان کے بارے میں لکھا ہے
وكان لا يرجع عما في كتبه بشدة وثوقه، یعنی جو کچھ وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں بس لکھ کر مراجعہ نہیں کرتے کیونکہ ان کو اتنا یقین ہوتا ہے اپنے لکھنے پر۔ توفی رحمہ اللہ تعالیٰ سنۃ 27 و 200، 227 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ وقیل بعدها وقد اخرج له الجماعہ، یہ بہت بڑے یعنی امام گزرے ہیں۔ ابن ابی شیبہ، یہ بھی کون ہے؟ یہ ہوا ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ ابراہیم بن عثمان الواسطی الاصل الکوفی، یہ واسطی ہے پھر اس کے اصل کوفی تھے، ثقہ حافظ صاحب تصانیف، یہ بھی جو ہے ان کے بارے میں کہا کہ بہت ہی ثقہ راوی ہیں، حافظ حدیث ہیں اور بہت زیادہ کتابیں لکھے ہیں۔ توفی سنۃ 35 و 200، 235 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اور اس کے بعد جو حدیث ہے وہ روا سعید، یعنی سعید المنصور نے روایت کیا ہے، اسی طرح کی حدیث علی رضی اللہ عنہ اس میں راوی ہیں۔ وزادہ، اور اس حدیث کے اندر یہ اضافہ ہے، وبیہا قرن، کہ اس عورت کو مرض قرن ہو تو اس کا شوہر خود مختار ہوگا۔ مرد نے اس عورت سے مباشرت کی ہو تو عورت کی شرمگاہ کو حلال کرنے کے بدلے میں مہر دینا ہوگا۔ جو یہاں اس حدیث میں ایک اضافہ بیماری کا ذکر ہوا ہے کہ مرض قرن، تو ایسی صورت میں اس عورت کو چھوڑنے کی بنا پر اس کو یعنی مہر دینا ہوگا۔ اب یہاں پر ایک ایک تفصیلات انشاءاللہ اور بھی پڑھیں گے، ان بیماریوں کی حقیقت کیا ہے، اور بھی لغوی تشریح دیکھتے ہوئے کہ اس حدیث میں جو کہا گیا کہ اس فوجدہا برصاء، تو برس کیا ہے؟ ایک عورت میں جو بیماری ہے، مرض برس میں مبتلا عورت کو کہتے ہیں، اور مجزومہ مرض جزام میں مبتلا عورت کو، اور یہ خبیث مرض فساد خون کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، جو جسم میں خون خراب ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے اعضائے بدن بالخصوص ہاتھوں اور پاؤں کے اطراف سے گوشت جھڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ محفظنا، اتنی بڑی بیماری ہے۔ اگر ایسی کسی کے اندر بیماری ہے تو وہ شوہر اس عورت کو چھوڑ سکتا ہے، یا عورت اس شوہر کو اس سے الگ ہو سکتی ہے۔ اس حدیث میں کہا گیا کہ فلح الصداق، اگر وہ چھوڑنا چاہتا ہے وہ جمع کرنے کے بعد تو اس کو صداق ہے، صداق یعنی مہر دے کر وہ چھوڑے گا۔ بمسیسی ہی، یہاں یعنی عورت کے ساتھ مرد کی مباشرت اور مجامعات کو کہتے ہیں۔ تو اس یعنی جو بتایا گیا آخر حدیث میں کہ جس شخص نے اس کو دھوکہ دیا تو وہ شخص اس سے ہی اپنا یہ مہر وصول کرے گا، لیکن عورت کو یہ مہر دے دے گا۔ تو اس سے مراد خاوند اس آدمی سے مہر کی رقم وصول کرے گا جس نے اس عورت کے معاملے میں نکاح کی ترغیب دلا کر دھوکہ دیا۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں بس نکاح ہو جائے کسی نہ کسی طریقے سے، اور آگے یہ حالات سے وہ یعنی آنکھ بند کر لیتے ہیں اور صحیح وضاحت نہیں کرتے رشتے کے معاملے میں، تو اس کا عیب جو مخفی رکھا تھا اور اسے اس نے بیان نہیں کیا تھا، اس وجہ سے۔ تو ایک حدیث میں قرن کا جو لفظ آیا ہے، یا قرن کا جو لفظ آیا ہے، قاف پر فتح اور را ساکن ہو، عفلہ ایک بیمار کو کہتے ہیں۔ لیث نے کہا، ایک راوی ہے، کہ عفلہ اس چیز کو کہتے ہیں جو عورتوں کی اندام نہائی اور اونٹنی کی شرمگاہ میں نکل آتی ہے۔ تو یہ بیماری کیا ہے؟ اس جگہ ہوتی ہے۔ یہ چیز مردوں کی خصیوں میں یا خصیوں میں پیدا ہونے والی آماں میں خصیہ کے مشابہ ہوتی ہے۔ بہرحال یہ بہت ہی عجیب بیماری ہے۔ ابن العربی کا قول ہے کہ العفل کے معنی گوشت کی پیدائش، یعنی ایسا گوشت جو عورت کی اندام نہائی میں بھر آتا ہے، اس کو قرن کہتے ہیں۔ اور ابن درید نے کہا کہ العفل مردوں کی دبر میں سخت گوشت کا ابھار اور عورتوں کے رحم میں رسولی قسم کی چیز کو کہتے ہیں۔ اور ابو عمر شیبانی نے کہا اس سلسلے میں کہ عفل ایک گول چیز ہے جو عورت کی شرمگاہ پر نکل آتی ہے، اور کہا گیا کہ یہ گول چیز
باکرہ عورتوں میں نہیں ہوتی، یہ عورتوں میں پیدائش کے بعد ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہم جو عربی زبان میں لسان العرب کی کتاب ہے اس کے اندر موجود ہیں۔ بہرحال حاصل کلام اس حدیث سے ہم دیکھتے ہیں، کیا ہم کو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے تو اس اثر سے، یعنی یہ حدیث یعنی عمر رضی اللہ عنہ کی ہے، یعنی اس کو اثر کہتے ہیں، تو اس اثر سے معلوم ہوا کہ اگر عورت کا ولی وہ سرپرست دھوکے سے کسی ایسے مرد کے ساتھ اس کا نکاح کر دے، اس عورت کا جو عورت دائمی مریضہ ہو، یعنی ہمیشہ کی بیمار ہو، یا دیوانی ہو، یا جزام اور کوڑ کے تکلیف دہ مرض میں مبتلا ہو، یا اسے پھل بھری بہری ہو، تو دھوکے سے کرایا ہوا ایسا نکاح فسخ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی عورت کا نکاح کسی مرض سے، ایسے مرض سے کر دیا جائے جو کسی موذی مرض کا شکار ہو، یا کوئی دوسرا خطرناک عیب ہو جو عورت اس کا استحقاق رکھتی ہے کہ نکاح فسخ کر دے، یعنی ایسی صورت میں عورت کو بھی اختیار ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو مہر، وجوب مہر کے لیے صرف خلوت صحیحہ کافی ہے، یعنی اگر یعنی وہ عورت وہ مرد ایک کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے بھی ایک ساتھ بیٹھے، نکاح ہوا اور مباشرت بھی نہیں ہوئی، بس نکاح ہوا اور ایک ساتھ ایک کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر وہ خلوت صحیحہ اختیار کر لیے تو مہر اس عورت کو دینا چھوڑنے کے وقت میں واجب ہے۔ تعلق زن و شو لازم نہیں ہے، احناف کا یہی مسلک ہے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر مرد ایسی عیب دار دھوکے دہی کے ذریعے سے نکاح میں دی گئی عورت نہ رکھنا چاہے تو اس پر ادائیگی مہر ناحق بوجھ ہے، اور اگر عورت کو نہ ملے تو اس کی حق تلفی ہے۔ تو اسی بنا پر حق مہر کی ادائیگی کا بوجھ عورت کے اولیاء پر ڈالا گیا ہے، یعنی جو اس کو نکاح، پہلے شوہر تو اپنا اس کا مہر اس کو دے دے، اور وہ شوہر اپنا مہر جو عورت کا ولی ہے دھوکے سے کرایا ہے نکاح، اس سے انہوں نے جانتے ہوئے دیا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ تمام باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ ایک آخری حدیث ہے ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال قضى به عمر رضي الله عنه في العنين أن يؤجل سنة ورجاله ثقات، کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے واسطے سے ہی عمر رضی اللہ عنہ نے یعنی ایک فیصلہ کیا، یعنی سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے العنین یعنی نامرد آدمی کے لیے 1 سال کی مدت کا فیصلہ کیا ہے۔ قضا بن عمر یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے عورت کے لیے اختیار کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ چاہے تو ایسے شوہر جو یعنی نامرد ہے اس کو 1 سال اپنے اس کو مہلت دے سکتی ہے، چھوڑ اس کو 1 سال یعنی 1 سال کے اندر اندر اس کو جو ہے فیصلہ کا اختیار حاصل ہے اس عورت کو، یعنی اس آدمی کو کہتے ہیں نیند جو قوت مرد نہ ہونے کی وجہ سے عورت کے پاس جانے کی طاقت نہ رکھتا ہو اور مباشرت اور مجامعت بھی نہ کر سکتا ہو۔ تو یہاں پر کہ ہر وہ عیب جو میاں بیوی کے درمیان نفرت کا موجب ہو اور نکاح کا مقصد بھی حاصل نہ ہو، یعنی آپس میں مودت اور رحمت پیدا نہ ہو، یا وہ عیب اور نقص اور وظیفہ زوجیت میں دخل انداز ہو، تو اختیار کو واجب قرار دیتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کو اختیار ہے، اس مرد کو یا عورت کو، اور نکاح اور فسخ نکاح کا سبب ہو جاتا ہے ایسی صورت میں، اور تو اختیار حاصل ہے، چاہے رکھے چاہے نہ رکھے۔ تو اگر نہیں رکھنا چاہتا ہے تو نکاح کو فسخ کر دے، ختم کر دے۔ تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں اسی یعنی بات کو اختیار کیا، اور جمہور کا یہی مذہب ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ باب الکف والاختیار میں جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں کہ مرد کو اور عورت کو یعنی شوہر کو بیوی کو کچھ اختیارات حاصل ہیں، یعنی شادی کے بعد اگر اس طرح کی کوئی کہ عیب اپنے دیکھے جو یعنی تکلیف دہ ہے اور محبت اور مودت کی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، یا پھر ایسے بیماری میں مبتلا ہیں جو ہمیشہ کی بیماری ہے
تو ایسی صورت میں ہر دو کو اختیار حاصل ہے کہ وہ نکاح کو فسخ کر دے۔ اگر شوہر عورت کو چھوڑنا چاہتا ہے، خلوت ہو چکی ہے، خلوت صحیحہ، تو پھر مہر دے کر چھوڑے اور اپنا مہر اس ولی سے وصول کرے جو اس کو دھوکہ دے کر شادی کرایا ہے، پر وضاحت نہیں کیا ہے، یعنی نکاح کے بعد معلوم ہوا، خلوت کے بعد معلوم ہوا کہ اس کے اندر یہ بیماری ہے۔ ایسی صورت میں وہ اس کو چھوڑنے کا اختیار حاصل ہے، اگر نہیں چاہے رکھنا چاہے تو رکھے، اگر نہیں چھوڑنا چاہے تو چھوڑے، لیکن مہر دے دے، اور اپنا مہر کس سے وصول کرے؟ ولی سے وصول کرے جس نے اس کو دھوکہ دیا ہے۔ تو یہ سب کفو اور اختیار کے متعلق کچھ اہم باتیں تھیں۔ اب ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے، عورتوں کے ساتھ رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ کس طرح میل جول رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یعنی ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے ساتھ کس طرح سے رہتے تھے، کس طرح زندگی گزارتے تھے، اور کس محبت اور الفت کے ساتھ اس کے ساتھ رہنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے تھے۔ اور ساتھ ہی عورت کو بھی جو ہے بہت سی نصیحتیں کی ہیں، اور عورت کے لیے بھی شوہر کی خدمت کے متعلق بہت سی باتیں احادیث میں آئی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کی ساری تفصیلات ایک ایک کر کے احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے۔ باب عشرت النکاح ایک حدیث ہے اس سلسلے میں، پہلی حدیث۔ عمران بھائی اگر آپ چاہیں تو پڑھیں، یا کوئی اور بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھیں۔ یا پھر میں ہی پڑھ لوں۔ ٹھیک ہے، میں پڑھ لیتا ہوں۔ عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من اتى امراه في دبرها، رواه ابو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات لكن اعل بالارسال۔ اور اسی طریقے سے ایک اور روایت بھی ہے جو آگے آنے والی ہے۔ پہلے حدیث کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عورت سے اس کی دبر میں جمع کرے وہ لعنتی ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا، اور یہ الفاظ نسائی کے ہیں، اور اس کے راوی ثقہ ہیں اس حدیث کے، مگر اس حدیث کو مرسل ہونے کی وجہ سے معلول قرار دیا گیا ہے۔ یہاں پر جو باب ہے، باب عشرت النکاح، یعنی عشرت یعنی رہن سہن، میل جول اور باہمی مودت اور الفت کو کہتے ہیں۔ اسی سے معاشرہ ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا۔ معاشرہ ہمارا سوسائٹی معاشرے میں، مسلم معاشرہ یعنی ایسے مسلمان جو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں۔ اس حدیث کو معلول کہا ہے کیونکہ یہ حدیث مرسل ہے، لیکن یہ علت اس اعتبار سے دور ہو جاتی ہے کہ یہ حدیث متعدد طرق سے متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے، یعنی بہت سے اور بھی صحابہ کرام نے اس طرح کی بات بیان کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس کا مفہوم شریعت کے اصول اور فروع کا مؤید ہے، جبکہ یہ سند ٹھیک ہے معلول ہے کیونکہ اس کے اندر ارسال ہے، لیکن اس کا جو معنی ہے دیگر احادیث سے بالکل ثابت ہے۔ حاصل کلام اس حدیث سے یہ ہے کہ اس حدیث کی بنا پر یہ ہمیں پتہ چلا کہ عورت کی دبر میں قوم لوط کا فعل کرنا حرام ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کسی نے ائمہ کی جانب اس قبیح کام کو مباح قرار دینے کو منسوخ کیا ہے، اس نے ائمہ پر بدگمانی، غلط گوئی اور افترا پردازی کی ہے۔ یعنی اگر کوئی کہے کہ ہمارے فلاں عالم نے اس چیز کو حلال کہا ہے، عورت کی دبر میں جمع کر سکتے ہیں، تو وہ اپنے اس عالم پر بدگمانی کی ہے، غلط بیانی سے کام لیا ہے اور جھوٹ کہا ہے۔ انہوں نے دبر سے قبل میں جمع کی اجازت دی ہے، نہ کہ خود دبر میں۔ سننے والے کو غلط فہمی ہوئی ہے، اس نے بجانب کو دبر میں سمجھ لیا ہے۔ تو یہاں پر کچھ باریکیاں ہیں، تفصیلات کی ضرورت نہیں، میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگ بڑے ہیں، سب سمجھتے ہیں سب چیزوں کو۔ بہرحال اس کے بعد کی حدیث دیکھیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها رواه الترمذي والنسائی وابن حبان وعل بالوقف۔ یہ حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جس نے کسی مرد یا عورت سے قوم لوط کا فعل کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ اسے ترمذی نے، نسائی نے اور ابن حبان نے روایت کیا اور اسے موقوف ہونے کی وجہ سے بھی معلول قرار دیا، یعنی حدیث موقوف ہے، یعنی صحابی سے مروی ہے یہ حدیث۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں جو اعل بالوقت کہا گیا، موقوف ہونے کی بنا پر معلول کہا گیا، مگر سبل السلام میں ہے، ایک کتاب ہے حدیث کی سی بلوغ المرام کی شرح میں لکھی گئی کہ اس مسئلے میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی یہاں جو کہا گیا کہ جو حدیث میں تو یہ یعنی کو اپنی طرف سے بات نہیں کہہ سکتا، اسی لیے یہ اثر حکمن مرفوع ہے، یہ اثر حکمن کیا ہے، مرفوع ہے، جبکہ اس میں وعید کا ذکر ہے اور وعید کا علم اجتہاد پر موقوف نہیں ہے، یعنی کوئی اپنی طرف سے اس طریقے سے بات نہیں کہہ سکتا، بلکہ ہونا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی یہ بات کہی گئی ہو، لہذا یہ حکمن مرفوع ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عمل قوم لوط یہ جائز نہیں ہے، یعنی دبر میں جمع کرنا نہ عورت سے نہ مرد سے جائز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ نعوذ باللہ من ذالک کچھ کنٹریوں میں یعنی مرد سے نکاح کرنے کی قانونی طور پر اجازت کی بنا پر قوم لوط کا فعل کرتے ہیں اور اس کو یعنی ماڈرن زمانے کے حساب سے اس کو جائز سمجھتے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، جس کی وجہ سے لوط علیہ السلام کی قوم کو اوپر زمین سے لے کر آسمان کی طرف لے جا کر پٹک دیا گیا، ان پر پتھر کی بارشیں برسائی گئیں اور بہت بدترین قسم کا ان کو عذاب دیا گیا۔ تو ایسا شخص کیا ہے، ایسے شخص کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اور اسی طریقے سے عورت سے بھی جمع اس کے آگے سے کرنے کا حکم ہے۔ فأتوا حرثہ کیا ہے، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم، اللہ نے فرمایا کہ آگے سے جمع کرو، یہ تمہاری کھیتی ہے، لیکن پیچھے سے جمع کرنا جائز نہیں ہے، اور اس چیز کو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں مسلمانوں میں بھی، اور نعوذ باللہ من ذالک یہ حرام کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، ایسے کام اگر ہو جائیں اللہ سے معافی مانگے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، عورتوں کے سے کس طرح سلوک کرنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایات ہیں اس سلسلے میں۔ عن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره فاستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوجا فاستوصوا بالنساء خيرا متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم فإن استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها۔ حدیث ہے، اس کا ترجمہ دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کو اذیت نہ پہنچائے، ہمسایہ یعنی پڑوسی کو، اور عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو، استوصوا بالنساء خیرا، بے شک ان کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، پسلی کا زیادہ ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر والا ہوتا ہے، یعنی جب پسلیاں ہوتی ہیں تو کس جگہ کی ٹیڑھی ہوتی ہیں، جو اوپر کی پسلی، جو لیفٹ سائڈ کی جو اوپر کی پسلیاں ٹیڑھے ہیں، لہٰذا اگر اس پسلی کو اس چیز کو کوئی سیدھا کرنے کی کوشش کرے تو اسے توڑ بیٹھے گا، اس کو سیدھا نہیں کر سکتے، جو ٹیڑھی ہی ہے اس کو ٹیڑھی ہی رکھنا ہے، اور اگر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو وہ ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ تو پس عورتوں کے حق میں ہمیشہ بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے، الفاظ بخاری کے ہیں، مسلم کی روایت میں ہے کہ اگر تو اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس عورت سے، تو اس کے ٹیڑھے پن کے باوجود اس سے فائدہ اٹھا سکے گا، اور اگر تو نے اسے سیدھا کرنے کی کوشش کی تو اسے توڑ بیٹھے گا، اور اس کا توڑنا
اسے طلاق دینا ہے. یعنی انسان یعنی شوہر اگر بیوی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا، اس کی جو فطری عادتیں ہیں اس کو چھڑانے کی، تو بہرحال وہ چھڑا نہیں سکتا، آخر میں مجبور ہو کر طلاق دے گا اور طلاق سے جدائی ہو جائے گی. اسی لیے ہر ایک کے اندر اچھائیاں پوری نہیں ہوتی ہیں، کچھ خامیاں ہوتی ہیں، اس خامیوں کو برداشت کر کے ہی چلنا ایک سچے مسلمان کی علامت ہے. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، تو استوصوا یعنی ان عورتوں کے حق میں میری بھلائی کی وصیت قبول کرو، یعنی ان کے ساتھ بھلے طریقے سے رہو. یہاں پر حدیث میں جو آیا تو ایک پھسلی کو کہتے ہیں، پہلو میں واقع ہڈی یعنی پسلی کو کہتے ہیں جو خمدار اور ٹیڑھی ہوتی ہے. آوج شیء رات میں جھکی ہوئی حصہ، جھکا ہوا حصہ، اس کا بالائی حصہ جو ہنسلی سے متصل ہوتا ہے، ہنسلی جو سے ملا ہوا ہوتا ہے، اور اگر وہ گول ہو تو نصف دائرے کی شکل میں ہوتی ہے. بتلانا مقصود ہے کہ عورتوں کی تخلیق میں دراصل بہت ہی ٹیڑھ ہے. وہ اس لیے کہ ان کی اصل تو حضرت حوا علیہ السلام ہے، جن کو مشہور قول کے مطابق آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے. مقصد بتانا یہ ہے کہ عورتوں کی سرشت اور فطرت اور جبلت میں ٹیڑھا پن ہے، لہٰذا کوئی بھی ان کی فطری اور جبلی عادت کو تبدیل نہیں کر سکتا. اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو اس کو توڑ دو گے. مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت اور حسن سلوک سے پیش آنے کا ہمیں حکم ہے، اور ان کی چھوٹی چھوٹی خامیوں اور کوتاہیوں پر چشم پوشی اور درگزر کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور ان کی کمزوریوں اور ناروا حرکتوں کو برداشت کرنے کی ہمیں تاکید کی گئی ہے. اس حدیث سے ہمیں عورتوں کی چھوٹی چھوٹی خامیوں کو نظر انداز کرنے کی تلقین کی گئی ہے. تو لہٰذا ہم زیادہ عورتوں کے متعلق اس طریقے سے ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کو سیدھا نہیں کر پائیں گے، بلکہ طلاق واقع ہو جائے گی. تو لہٰذا عورتوں کے اندر کمی ہوتی ہے، اس کمی کو ہم برداشت کرتے ہوئے ساتھ زندگی گزاریں، تبھی ہماری زندگی خیر کی ہوگی، ورنہ یہ لڑائی جھگڑا اختلافات مسائل سے دوچار ہو کر انسان کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی. تو اس حدیث سے ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہوئی کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، ان کو تکلیف نہ دیں، اور اپنے پڑوس میں سب سے زیادہ قریبی پڑوسی کون ہے؟ بیوی ہے. عورت کے لیے شوہر ہے. تو ہر ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی اختیار کرے، تکلیف نہ دے. یہی اسلام کا حکم ہے، یہی اسلام کا طریقہ ہے، اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے. تو لہٰذا ہم اسلام کی ان اچھی اچھی باتوں کو ہم قبول کریں اور اس پر عمل کریں، اور اپنے خاندان کو، اپنے گھر کو لڑائی جھگڑوں سے اور اس کے جو ہے مسائل سے دوچار نہ کریں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.